اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مالاکنڈ ٹی وی چینل کا ممنون ہوں کہ وہ ہمیں پریس کورنگ دے رہے ہیں۔ میں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں دفعہ 25A کا جو آرٹیکل ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے تو یہ 6 سے لے کر 16 سال تک کے تمام بچوں کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دے گی۔ یہ گورنمنٹ باؤنڈ ہے، چاہے جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، چاہے اس کی بیوروکریٹک سیٹ اپ جو بھی ہو۔ اس بارے میں یہ مایوسانہ بات پھیلانا کہ سرکاری اسکولوں اور اداروں کی کارکردگی چونکہ خراب ہے اس لیے ہم اس کو پرائیویٹائز کریں گے، تو جب تک دفعہ 25A کا آرٹیکل دستور پاکستان میں موجود ہے تو یہ فل پرائیویٹائزیشن جو ہے تو یہ بات دستور سے ڈیویشن اور انحراف ہے، اور جو ہے تو ایک اعلیٰ سطح کے سرکاری افسر کی زبان سے اس طرح کی بات آنا جو ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر 4% GDP جو ہے تو یہ ایجوکیشن پر ضرور خرچ کرنی چاہیے، یہ منیمم GDP ہے۔ ہمارے ملک میں اور ہمارے صوبے میں 2% سے زیادہ GDP جو ہے تو یہ خرچ نہیں کی جاتی، حالانکہ ان کے ساتھ جو ہے تو کولیبوریشن میں انٹرنیشنل NGOز یعنی DFID، OSAID اور یہ نوریڈ وغیرہ سب جو ہیں تو وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے تو یہاں پر 4% GDP جو ہے تو یہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کمزوری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ابھی 2023-24 کا جو بجٹ پاس ہو رہا ہے، چاہے وہ وفاق کی سطح پر ہو یا وہ صوبے کی سطح پر ہو، کم از کم 4% GDP جو ہے تو یہ ایلوکیٹ کرنی چاہیے۔ اکیلے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں، بلکہ ہائر ایجوکیشن یعنی کالجز اور یونیورسٹیز کی بات بھی جو ہے تو میں اس میں پوری طرح کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ مارچ میں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ڈائریکٹر اسکول جو ہیں تو فارغ ہو چکے ہیں، لیکن یہ جون کا مہینہ ہے، ابھی تک جو ہے تو سیکریٹریٹ کی جانب سے جو ہے تو ڈائریکٹر اسکولز کا انتخاب نہیں ہوا، حالانکہ 20 اسکیل کے کئی افسران جو ہیں تو یہ موجود ہیں۔ DPD جو ہمارے ڈائریکٹریٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا جو ڈائریکٹر صاحب ہیں 20 گریڈ کے، وہ سیٹ بھی خالی ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن کی جو سیٹ ہے ڈائریکٹر صاحب کی، وہ بھی خالی ہے، حالانکہ افسران موجود ہیں۔ تو جب یہ الائڈ آرگنائزیشنز کے ڈائریکٹرز نہیں ہوں گے، ڈائریکٹر اسکول DPD DCT کے ڈائریکٹرز جب تک نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ حالات یہ درست ثابت نہیں ہو سکتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا پرائمری جو لیول کا اسکول سیٹ اپ ہے تو یہ انتہائی کمزور رکھا گیا ہے سن 1947 سے، اور گزشتہ 8-9 سال جن لوگوں نے اس صوبے میں حکومت کی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں کم از کم 6 کمرے اور کم از کم 6 اساتذہ جو ہیں تو ان کو ہم کام پر لگائیں گے ایک اسکول میں، لیکن ابھی تک پرائمری اسکول میں جو ہے تو موسٹلی 2 کمرے، 1 برآمدہ اور 3 سے لے کر 4 تک جو ہے تو اساتذہ ہیں۔ پرائمری لیول پر جب اساتذہ نہیں ہوں گے تو ہائی لیول پر جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں انرولمنٹ میں، ظاہر ہے کہ ان کی بنیاد کمزور ہوگی۔ تو سب سے زیادہ جو ہے تو ہماری خراب حالت یہ گورنمنٹ کے اپنی بجٹ کی ناکافی دینے کی وجہ سے اور ویسی جو ہے تو نیگلیجنس کی وجہ سے پرائمری سیکٹر ہمارا کافی خراب ہے، ان اسکولوں پر جو ہے تو توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو گزشتہ 3-4 سالوں سے جو ٹیکسٹ بکس خیبر پختونخوا کی حکومت دیتی ہیں تو 2 مرتبہ اسکولوں سے جو ہے تو ان کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، ڈیمانڈ لیا جاتا ہے، لیکن 50% بکس جو ہیں تو یہ بھی پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ جب آپ کا ڈائریکٹر اسکولز نہیں ہوگا، ڈائریکٹر DCT نہیں ہوگا، DPD کے ڈائریکٹر صاحب نہیں ہوں گے، جب 50% تک آپ بکس پرووائڈ نہیں کریں گے، جب آپ کے تمام بورڈز میں اقربا پروری اور نقل کا ماحول جو ہے تو یہ رائج ہوگا، اور جب امتحانوں میں نقل ہوگی اور اتنی بڑی مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے جو ہے تو کام نہیں ہو سکتا، تو پھر تو اعلیٰ سطح کے بیوروکریٹس کو چاہیے کہ وہ خود جو ہے تو اخلاقاً استعفیٰ دے دیں، اس لیے کہ ان کی موجودگی میں جو ہے تو یہ ساری سیٹیں جو ہیں تو خالی ہیں، بکس جو ہے تو یہ مہیا نہیں ہوتی، اور قرابت داروں پر جو ہے تو یہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت جو 8 بورڈ آتے ہیں تو ان کے چیئرمین اور سیکرٹریز اور کنٹرولر جو ہیں تو یہ جو ہے تو کسی ٹیسٹ پر یا کسی جو ہے تو اور کرائیٹیریا پر منتخب نہیں کیا جاتا ہے، صرف جو ہے تو اپروچ کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں یہ ساری چیزیں پہنچا دی جائیں
تو ہمارے استاد جو ہیں تو یہ کام کرتے ہیں. میں درگئی میں جو ہے تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہاتھیان جو کہ گورنمنٹ کا اسکول ہے، عالمگیر صاحب جس کے پرنسپل تھے، گزشتہ سال 2022 میں بورڈ کا نتیجہ جب آیا تو اسی گورنمنٹ اسکول ہاتھیان کے ایک بچے نے جو ہے تو مردان بورڈ کو ٹاپ کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی کام نہیں کر رہے، نہیں کام تو کرتے ہیں، لیکن آپ ڈائریکٹرز پرووائڈ کر دیں، آپ پرائمری سکولز کو اساتذہ پرووائڈ کر دیں، آپ بچوں کو ٹیکسٹ بکس جو ہیں تو پرووائڈ کر دیں، آپ سٹرکچر اور آپ جو ہے تو کچھ اپریسیشن بھی کریں، انسپائریشن بھی کریں. ڈسکریجمنٹ کی باتیں جو ہیں تو یہ مناسب نہیں ہیں. باقی گورنمنٹس کے ساتھ یعنی بنگلہ دیش کے ساتھ اور یا ملائیشیا کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ یہ لوگ اپنا کمپیریزن کر لیں، ان کے بجٹس کو دیکھ لیں، ان کے سٹرکچرز کو دیکھ لیں، ان کی اسسمنٹ اینڈ میئرمنٹ کو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ جو ہے تو استاد میں ہماری کوئی کمی اور نہیں ہے. اساتذہ میں اگر کوئی ہو تو ہم تنظیم اساتذہ کی جانب سے ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے سبجیکٹ پر آپ بھی کمانڈ رکھ لیں، آپ بھی جو ہے تو ویل پریپیئرڈ ہو کر کمرے میں جائیں، آپ جو ہے تو کھڑے ہو کر پڑھائیں، ٹیسٹ آپ لیں، کاپی چیکنگ آپ کریں اور جو ہے تو کویشچن آنسرز کریں اور اپنی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے ساتھ آپ کوآپریشن بھی کریں اور اساتذہ کے ساتھ جو ہے تو تھرو PTC کے فارم جو ہے تو آپ ایک انٹریکشن بھی رکھیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں تو یہ اچھائی کی طرف جائیں گی. یہ پاکستان کی موجودہ جو معاشی حالت ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اساتذہ برادری چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے ہوں یا وہ سرکاری سطح پر ہوں، وہ کالجز کے کیوں نہ ہوں، وہ یونیورسٹیز کے کیوں نہ ہوں، ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو ہے تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں حکومت سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں، میں اکنامکس کا طالب علم بھی ہوں، کہ ایک تو ڈی ویلیویشن سے کام نہ لیں، دوسری یہ کہ ملکی طور پر ایگریکلچر کی پروڈکشن اور ایگرو بیسڈ انڈسٹریز جو ہیں تو اس کو ڈیولپ کریں اور تنخواہوں میں اضافہ کریں تاکہ یہ لوگ باعزت زندگی گزار سکیں، اور پینشن اور کمیوٹیشن جو ہیں تو اس کو جو ہے تو یہ ہاف اور منیمائز کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سے جو ہے تو ظاہر ہے کہ احتجاج کا ماحول پیدا ہوگا اور مزید جو ہے تو گورنمنٹ کے لیے حالات سخت ہو جائیں گے، اور بجائے یہ کہ اساتذہ کو اور سرکاری ملازمین کو سڑکوں پر اور چوکوں پر لانے کی کوشش کی جائے، بہتر یہ ہے کہ حکومت اپنے وہ اخراجات جو کہ مناسب نہ ہوں ان کو ختم کریں اور اس کی بجائے جو ہے تو تنخواہوں میں اضافہ کریں اور ٹیکسیشن کو کم کر دیں. بہت شکریہ.